اور یہ برمدوار اسپیکر سے کہا بھی گیا ہے کہ پاسپورٹ کو اس لیے بند کیا جا رہا ہے، تو کیا آڈیٹر جنرل نے جو ابھی رپورٹ پیش کی ہے کہ 10 کھرب کی بقاعدگیاں ہوئی ہیں پنجاب میں، کہ پنجاب حکومت کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ گھروں کی کرپشن نہیں ہے؟ کیا جو گھروں کی کرپشن پر کون پردہ ڈال رہا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب انقلابی ہیں، کیا اس طرح زندگی کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے؟ اپنا حق اگر لینا ہے تو گریبان پکڑنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، بھیک مانگنے سے کبھی آزادی نہیں ملا کرتی۔ اور یہ بھی بات سن لیں، اور یہ بات غور سے سن لیں کہ بھکاری قوموں کے موسم میں اتنا نہیں ہوا کرتے، ہمیں بھکاری بنایا گیا ہے۔ آج ہر پیدا ہونے والا بچہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، یہ بتاؤ اس میں آپ کا میرا کیا قصور ہے؟ لیکن معاملہ یہاں تک نہیں ہو رہا۔ اب معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں پر جنہوں نے تقریریں کی ہیں تو یہ بات مجھے کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ رات میں یہ افراد رہا، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھ رہا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو انقلاب کبھی جگہ پہنچے نہیں آیا، انقلاب آیا ڈنڈے کی چوٹ پر آیا ہے اور گریبان پکڑ کے آیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سیکھنا تھا تو فرانسے انقلاب کو دیکھ لیجئے، وہاں پر نوجوان اٹھے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ نے اپنی نوکریاں بھی کر لینی ہیں اور اپنے کام بھی کر لینے ہیں۔ تو مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، اگر ایک گستاخی کے ساتھ کرنا چاہوں گا، میں گستاخی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہندو مسلمان ہو گیا اور جب وہ مندر کے پاس سے گزرا اس نے جے رام کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ایک مسلمان تھا، اس نے کہا بھائی بات سنو، اب آپ مسلمان ہو گئے ہو، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ انہوں نے اس ہندو نے پتا کیا جواب دیا؟ کہتا جناب بنا کے سارے کا رکھنی بگاڑ دینا نہیں پانا۔ تو جناب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پاسوں کو بچانا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو بچانا ہے، باقی قسم یہ اس طرح نہیں بچے گا۔ کسان کوٹ پاکستان میں کسانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے کورٹ میں رٹ کی دی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے پچھلی تاریخ پر جج ان سے پوچھ رہا ہے سرکاری وکیلوں سے، اور بتاؤ کوئی ایسا وکیل ہے کہ جو جیب سے پیسے لائے اور خرچ کر کے چلا جائے اور دوسرے دن پھر آئے تو پھر ویسے چلا جائے، اور جب تم کمانے کے لیے آتے ہو تو پھر تم نہ ملے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ 3 سال سے کسان کو کچھ نہیں مل رہا اور تمہارے پاس اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر بھی تم گندم کے کسان سے یہ سلوک کر رہے ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس پالیسی کیا ہے؟ لیکن جناب ان کے پاس تو پالیسی یہ ہے کہ جناب آپ نے چینی ایکسپورٹ کر دی، چینی امپورٹ کر دی، گندم آپ نے نہیں خریدی، دوسرے لوگ سرمایہ داروں کو کہا تھا خرید لو۔ اب بھی یہی پاسپورٹ کے ساتھ ہونا ہے کہ پاسپورٹ جب بند کے دے دے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ان کے پاس ہیں کہ جناب ساڑھی ماری نہیں سی آئی کون سا مجھے دے۔ تو جناب یہ اس ملک میں یہ نظام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ عامر صاحب نے ایک بات کہتی ہے کہ آپ نے اکٹھا ہونا ہے، ایک جان ہونا ہے، مزدوروں اور کسانوں ملو گے، اکٹھے ہو گے، اس نظام سے ٹکرا کرو گے۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا کیس اس لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو گندم برآمد کرنی تھی، ہم نے